خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سٹی پولیس آفیسر سید علی ناصر رضوی کی ہدایت کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ ساندلبار پولیس کی جانب سے منشیات کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ ایس ایچ او تھانہ ساندلبار اور اے ایس آئی افتخار چیمہ اور ان کی ٹیم نے ناکے پر سفید رنگ کار سے 100 کلو گرام افیون اور ایک ملزمہ نسرین بی بی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جس پر امروز پولیس لائن کمپلیکس میں منشیات برآمدگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ایس پی آپریشنز محمد ارسلان شاہزیب نے کہا کہ منشیات معاشرے کا ناسور ہے، جس کا قلعہ کما کے لیے پولیس کی جانب سے بھرپور ایکشن جاری رہے گا۔ منشیات فروشی اور اس کا استعمال ایک ایسا جرم ہے جو نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے عین مطابق فیصل آباد پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کو بھی اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشن محمد ارسلان شاہزیب نے تھانہ ساندلبار پولیس کی کارروائی کو سراہتے ہوئے شاباش دی اور تھانہ ساندلبار پولیس نے دوران ناکہ ایک کار سے 100 کلو سے زائد افیون برآمد کی اور ایک خاتون کو گرفتار کر کے مقدمے کا اندراج کر لیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز ارسلان شاہزیب نے مزید کہا کہ پولیس منشیات فروشوں کے خلاف متحرک ہے۔ ناکہ جات اور پیٹرولنگ کو مزید بڑھایا گیا ہے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اس موقع پر ایس پی اقبال ڈویژن ارتضیٰ کمیر بھی موجود تھے۔ انہوں نے تھانہ ساندلبار ایس ایچ او اور اے ایس آئی افتخار چیمہ اور ان کی پوری ٹیم کو منشیات کی بڑی کارروائی کرنے پر شاباش دی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں کا فیصل آباد پولیس کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا وقت دیا اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے۔ ہمارے پاس ایک اچھی خبر تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی ہدایت کے مطابق پورے شہر میں منشیات کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے سی پی او صاحب علی ناصر رضوی صاحب کی ہدایت پر مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ریڈز کر رہی ہیں اور بڑی بھاری مقدار میں ہم نے گزشتہ دنوں میں منشیات برآمد کی ہے اور مقدمات درج کیے ہیں۔ کل کی خبر یہ تھی کہ ہمارے ایس پی اقبال ٹاؤن اور تھانہ ساندلبار کی پولیس کو ایک مخبر نے اطلاع دی کہ فیصل آباد شہر میں ایک وائٹ کلر کی ویٹس نے انٹر ہونا ہے جس میں بھاری مقدار میں منشیات ہیں اور انہوں نے یہاں پہ مختلف ڈیلرز کو سپلائی کرنی ہے۔ اس اطلاع پہ کل رات کو پل ساتے والا کے پاس تھانہ ساندلبار کی پولیس نے ناکہ لگایا۔ ایک وائٹ کلر کی ویٹس وہاں پہ آ رہی تھی جس کو اشارہ کیا رکنے کا، جو ناکے پہ رکنے سے پہلے ہی رک گئی اور اس میں سے ایک آدمی فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا اور فرار ہو گیا۔ وہاں فصلیں تھی، اس آدمی کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ آدمی نہیں مل سکا۔ ایک پیکٹ اس سے گرا اور باقی ایک عورت وہاں سے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ تلاشی لینے پہ وہاں سے گاڑی سے تقریباً کوئی 100 کلو سے زیادہ افیون برآمد ہوئی جس کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس عورت کا نام نسرین بی بی ہے جو کہ باجوڑ ایجنسی کی رہنے والی ہے اور وہاں سے آئی تھی۔ جو شخص فرار ہوا ہے اس کا نام نور زمین ہے، وہ بھی باجوڑ ایجنسی کا تھا اور وہیں سے یہ سپلائی لا رہے تھے اور فیصل آباد میں تقریباً کوئی 10 لوگوں کو انہوں نے سپلائی کرنی تھی جن کے نام آپ کو بتا دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ساہیوال اور ایک 2 شہر اور ہیں جہاں پہ وہ سپلائی لے جانی تھی۔ یہ ایک بہت اچھی کارروائی تھی اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ کے کوئی اگر سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً خود تو بتاتے ہیں کہ 1 سال سے ان کا یہ کام چل رہا ہے اور ہماری ٹیمز جن پہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی تھی، تو تقریباً یہ کہتے ہیں 1 سال سے جو ہے یہ سپلائی میں لگے ہوئے ہیں اور سپلائی کر رہے ہیں۔ اس طرح فیصل آباد میں اور مختلف شہروں میں بے نظائی ایک گینگ ہے، ان سے یہ ہوا۔ فیصل آباد میں تعلیمی اداروں میں فائز کا بہت زیادہ کام شروع ہوتا ہے،
تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی ٹیمیں تشکیل دی ہیں یا کیا اس حوالے سے؟ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. یہ تعلیمی اداروں میں ہم نے انفارمیشن کے لیے ٹیمز بنائی ہیں جو کہ سول کپڑوں میں اور ویسی دکھنے والے لڑکے ہیں جو تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز میں کالجز میں کرتے ہیں, اور اس پہ کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں. تو انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے اس پہ, اس کو کم کرنے کی, ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بھرپور طریقے سے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اچھا سر, جو خاتون پکڑی گئی ہے اس کے باقی لوگ بھی پکڑے گئے ہیں یا کیا ان کے حوالے سے مزید ڈیٹیل بتا دیں؟ بڑی اچھی کارروائی کی ہے. اس کے آگے جو گینگ کے لوگ پکڑے گئے جن کو انہوں نے سپلائی کرنی تھی, ان میں بھی کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں یا؟ اب تک کی جو انٹروگیشن ہوئی ہے, تفتیش ہوئی ہے, اس میں اس عورت کے ساتھ ایک بندہ تھا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس کا نام نور زمین ہے, وہ بھی وہیں سے آیا ہوا تھا. یہ دو بندے ہی تھے, ایک یہ بیوی تھی اور ایک اس کے ساتھ وہ نور زمین ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی فیصلات پولیس کی کارروائی ہے. ایسی ہی کارروائی تقریباً ایک ماہ پہلے مطلب تقریباً چوکی یوگ سر کی جانب سے دیکھی گئی, جہاں تقریباً 20 کلو گرام جو منشیات پکڑی گئی تھی. 3 منشیات اسمگلر جنگلور سے پکڑے گئے تھے. تب بھی پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو اس کے سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو سپلائرز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. شہر میں بالخصوص تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے میں ان کی معاونت کر رہے ہیں. ایف آئی آر وہ ہو گئی تھی, پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی کی. اس کی میں نے آج ہی ڈیٹیلس دی ہیں. اس میں کوئی ایک بھی سپلائر بھی ابھی تک پکڑا گیا, کوئی ایک بھی سہولت کار نہیں پکڑا گیا. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کارروائی کر لی جاتی ہے اس کے بعد اس پر کیوں پراپر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ آپ کا این ای یو جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کی بھی اپڈیٹ خود کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, جو اس کی تفتیش کرنے والا آپ کا این ای یو ہے, اس میں جو تعینات کیے جاتے ہیں آپ کے اہلکار یا آپ کے تفتیشی افسران, ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سوری دوسرے اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کی ضرورت ہے. اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. آپ کے سوال کے 2 سیگمنٹس ہیں. اس میں پہلے جہاں تک اس کارروائی کی بات ہے, اس میں اس عورت سے جو انٹروگیشن کی گئی ہے اس میں ہمارے پاس کوئی 10 نام ایسے ہیں جو کہ اس شہر کے بڑے ڈیلرز ہیں, اور ان پہ بھرپور انشاءاللہ کارروائی ہوگی اور آپ کو وہ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے, بتائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے بات کی این آئی یو کی ٹریننگ کی, تو وہ ٹریننگز وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اور مزید بہتر سے بہتر کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس میں جو مزید کارروائی ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. تھانہ مدینہ ٹاؤن اور تھانہ پیپلز کالونی کے حدود میں جو عام بچے ہیں محلوں میں پھرنے والے, وہ بھی سر عام آئس کا استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں. متعدد بار شکایات بھی ہوئی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, یہ ایک سوشل المیہ ہے ہمارا, اس میں عوام کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے. ہم کھلی کچہریوں میں اکثر یہ بات اس کا ذکر کرتے ہیں کہ عوام بھی ہمیں اس میں انفارمیشن دے, خفیہ طریقے سے دے. ہم خود بھی اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس پہ کام کرتی ہیں. جہاں تک ہمارے لیے کلیئر ہوتا ہے, ٹارگٹ کلین ہوتا ہے, ہم کر لیتے ہیں. اور یہ ایک روزمرہ کا کام ہے, پولیس کے لیے ایک روزمرہ کی کارروائی ہے. آپ کے جتنے تمام بھائی بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع سے ہی چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہیں, اب تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاسی بات ہو. یہ اسمگلرز ہیں, وہاں سے پیور آئے تھے باجوڑ ایجنسی سے اور یہاں اسمگل کرنے کے لیے آئے تھے. کن کا جی؟ جی یہ باجوڑ کے ہیں, رہنے والے ہیں, پشتو سپیکنگ ہے, اردو بھی نہیں جانتی. اور اس کا جو ساتھ بندہ تھا اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ بھی باجوڑ ایجنسی کا ہی تھا, یہاں کا لوکل میں کوئی نہیں تھا. جی اسلام بھائی, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پولیس کو میڈیا سے اور عام لوگوں سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ شہر میں کون کس جگہ پر کتنی مقدار میں کتنی حیثیت میں منشیات فروخت کر رہا ہے یا سپلائی کر رہا ہے. اور بعض اوقات جو ملزم پکڑے جاتے ہیں وہ ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں. ان کا ریکارڈ دیکھیں تو کوئی 40 مقدمات کا, کوئی 100 مقدمات کا, کوئی 60 مقدمات کا ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا لایا عمل نہیں ہو سکتا کہ یہ جو عادی منشیات اسمگلر ہیں, عادی منشیات فروش ہیں, وہ ریکارڈ یافتہ ہیں, ان کو ایسے مقدمات میں نامزد کر کے ہمیشہ کے لیے جیل بھجوا دیا جائے, یا ان کا کوئی ایسا حل کیا جائے کہ یہ دوبارہ واپس دوبارہ نہ شروع کر سکے؟ اگر وہ ریکارڈ یافتہ ہے
کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بار بار جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں, آ کے پھر ان کے نیٹ پر کام کر رہے ہیں. اس کا تو مضبوط لایا نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو اپہولڈ دا لا. اور اس میں یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس میں ضرور یہ بات ہے کہ مقدمات درج ہوتے ہیں اور بندے پکڑے بھی جاتے ہیں. پھر مختلف چیزوں کی وجہ سے وکلاء ہیں, لوپ ہولز ہیں کافی چیزوں میں, جس کو کلیئر کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں, اور کرمنل جسٹس سسٹم کے باقی جو ادارے ہیں وہ بھی اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے تفتیش کی, تفتیش میں ہمارے آئی یوز کی, جس طرح میں نے پہلے بتایا, NIU آپ نے بتایا, اس میں وقتاً فوقتاً ٹریننگز ہو رہی ہیں اور پہلے سے اب کی سچویشن بہت اچھی ہے, بہت بہتر ہے. تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری دیکھنے میں آئے گی. اس میں خان صاحب کچھ لوگ ہیں جو لڈے کی جیسے جوتے وغیرہ آتے ہیں, ان میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رضاباد سے بھی پڑھتے ہیں, یا ابھی جو جانبدار کے باہر ہیں جانبدار کچھ بنائی بھی کرتے ہیں. اس میں نے بھی اکثر دیکھا ہے انہوں نے جوتوں میں جس طرح چھپا کے آتے, اگر آپ تو آگے ان کے ان سے آتے ہیں. اس میں کوئی انفارمیشن ہو, کوئی ایسی پیٹنٹ انفارمیشن ہو تو اس میں ضرور ہم کارروائی کریں گے. اس سے بات کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. 3 سٹیپ ہیں, ایک تفتیشی, اس کے بعد پراسیکیوشن اور اس کے بعد جسٹس کا. کیا تفتیشی جو ہے وہ اپنی ڈگری جب دیکھتا ہے, کیا اس میں نرمی ہوتی ہے, یا پراسیکیوشن کی آگے پیش کرنے میں نرمی ہوتی ہے, جو جسٹس جو ہے ان کو دیتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں جو ہماری طرف کی, ہم اپنی بات کریں گے, جو ہماری طرف کچھ لوپ ہولز ہیں یا تھے یا جو بھی اس میں ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں, اس میں باقاعدہ بار بار ان کو سمجھایا اور ٹریننگز بھی کی جاتی ہیں. تو پرفیکشن کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں, جلدی اس میں انشاءاللہ تبدیلی دیکھنے میں نظر آئے گی. جی, تھینک یو.